علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وحلما وحكمة۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سارے مل کر اکٹھے ہو کر، اور آپس میں تفرقہ بازی فرقے بازی نہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی جب تم آپس میں دشمن تھے، بس تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی،
پس تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے۔ اللہ کی رسی کیا ہے اور اس کو تھامنا کیا ہے، تفرقہ بازی کیا ہے اور اس کو چھوڑنا کیسے ہے، تاکہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے فضل و کرم سے نوازے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رحم و کرم اور فضل و کرم سے سب کچھ عطا فرمایا۔ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، امت میں اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنا، یہ آج کا موضوع ہے۔ اتفاق اور اتحاد کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، لیکن بعض اوقات بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے انفرادی اتحاد اور دوسرا ہوتا ہے قومی اتحاد، اجتماعی اتحاد۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے انفرادی اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور قومی وحدت کی بھی ضرورت ہے۔ ہر رہنما کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کو اس انداز سے گائیڈ کرے، رہنمائی کرے کہ وہ آپس کے نجی معاملات، انفرادی تعلقات، معاشرتی اور معاشی جھگڑے، ان کو بالائے طاق رکھ کے ایک مذہب کی بنیاد پر اور ایک قوم کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اتفاق اور اتحاد اس قدر ضروری ہے کہ بعض اوقات یہ اتفاق اور اتحاد کا، یونٹی کا مظاہرہ اور معاہدہ کافروں سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اپنا ملک بچانے کے لیے، وطن بچانے کے لیے، وطن کی سالمیت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے غیر مسلموں سے بھی، کافروں سے بھی، یہودیوں، عیسائیوں سے بھی معاہدہ اور اتفاق اور اتحاد کرنا پڑ جاتا ہے، اور کیا ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا جو ہے یہودیوں کے ساتھ۔ اس کی ایک بڑی بنیادی شرط یہ تھی کہ اگر ہم ایک ملک کے رہائشی ہیں، باسی ہیں، رہنے والے ہیں، ہمارا یہ وطن ہے جس کو تم یثرب کہتے ہو اور ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، ملک ایک ہے،
ہم دونوں اس بات پہ، اس پیج پہ، اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بیرونی طاقت، باہر سے کوئی حملہ آور ہمارے اوپر چڑھائی کرے گا تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اپنے وطن کو بچائیں گے، اپنے ملک کو بچائیں گے، اپنے شہر کو بچائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا معاہدہ تھا جو قومی لحاظ سے، وطنی لحاظ سے تھا، اور ایک سیاسی معاہدہ تھا۔ جب مذہبی معاہدے کا وقت آیا، اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، محبوب آپ ان سے کہیں قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ چند ایک شرائط پہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مذہبی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، ہم بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں۔ ان کا نبی علیحدہ ہے، ہمارا نبی علیحدہ ہے۔ وہ اپنا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، ہم اپنا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ پیغمبر الگ الگ ہیں لیکن خدا تو ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دونوں کا نظریہ ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہی تورات میں لکھا ہے، یہی انجیل میں لکھا ہے، یہی قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اس ایک پوائنٹ پہ ہم سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری شک یہ تھی کہ عبادت کے ساتھ اگر شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکیزہ کے ساتھ، پاک چیز کے ساتھ ناپاک ملا دی جائے تو وہ پاک پھر پاک نہیں رہتی۔ اس پاک کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ناپاک نجس الگ کرنی پڑتی ہے۔ لہذا یہ بھی معاہدہ کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اگر شریک بنا لیا پھر توحید نہیں رہے گی۔ اور تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ آپس کے انسانوں کو ایک برابر سمجھو اور کسی انسان کو خدائی درجہ نہ دو کہ اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کے تم یہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا وہ ہمارا جینا مرنا ہے، اب ہم اس کی ہر بات پہ تن من دن قربان کر دیں گے۔ یہ کریڈٹ ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اتھارٹی ہے، یہ منصب ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ہر بات پہ کٹ مرنا، جان قربان کرنے کا عزم کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور حضور کے بعد کسی کے لیے یہ عہدہ جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو رب نہیں دیں گے، رب کا درجہ نہیں دیں گے، خدائی درجہ نہیں دیں گے۔ آؤ سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ تھا، ایک سیاسی معاہدہ بھی اور ایک مذہبی معاہدہ بھی۔ پھر جب مسلمانوں کی باری آئی تو مسلمانوں کو بھی مخاطب کر لیا، اور مسلمانوں کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، اے ایمان والو، اللہ پہ اور اس کے پیغمبر پہ اور ان کی باتوں پہ ایمان لانے والو، آؤ تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ، ایک سٹیج پہ، ایک رسی میں پرونے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا کلیہ بتاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے
اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، انہیں اللہ نے وہ منصب عطا کیے ہیں، اگر کسی معاملے میں ان کی ضرورت پڑ جائے تو ان کی اطاعت بھی تم پہ واجب اور فرض ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اپنے لیڈروں سے، اپنے قائدین سے، اپنے حکمران سے، اپنے ارباب اقتدار سے، حکام بالا سے تمہارا کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ بھی اللہ کی طرف آ جائیں، تم بھی رسول اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ بھی رسول اللہ کی طرف آ جائیں، فیصلہ رب کے قرآن سے کرا لو، محمد کے فرمان سے کرا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ ختم، یعنی فیصلہ ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کی کتاب اور محمد کی حدیث ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تنازع تو ہو جاتا ہے، تنازع تو بعید نہیں، تو پھر اللہ رسول سے کیسے فیصلہ کرائیں گے؟ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان ہے، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی بڑا اچھا ہوگا، مگر نہ زندگی بھر لڑتے ہی رہو گے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب بندہ اپنی ذات کے اور اپنی بات کے زوم میں، تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا رہے تو وہ نہ اللہ کی بات مانتا ہے نہ رسول اللہ کی بات مانتا ہے۔ اگر اسے قرآن کی حدیث کی بات پیش کی جائے تو وہ ریجیکٹ اور انکار کر دیتا ہے، جو صریح انکار کرے وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو زبانی انکار تو نہیں کرتے، عملی انکار کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات، اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات کری جاتے ہیں، اور وہ لوگ وہ منافقت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ رسول کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے قومی اختلافات میں، آپس کے تنازع اور جھگڑے میں جو ایک واضح اور بہترین طریقہ کار وضع کیا، ذالک خیر واحسن تاویلا، جس کا انجام بھی اور نتیجہ بھی اچھا ہے، فرمایا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عوام ہو، حکمران ہو، ہر معاملے میں اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو وہ نبھا رہا ہے یا نہیں، اللہ کو جواب دے ہے۔ تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ والسمع والطاعۃ، فرمایا اپنے امیر کی، اپنے قائد کی، اپنے لیڈر کی، اپنے حکمران کی بات کو سنو اور تسلیم کرو، اطاعت کرو۔ ان کانا حبشین، اگرچہ وہ تمہارا قائد، امیر، لیڈر، حکمران، وزیر، صدر حبشی کیوں نہ بنا دیا جائے، جب بنا دیا گیا ہے نا تو پھر اس کی قومی معاملات میں اطاعت کرنا تم پہ واجب اور فرض ہے۔ ہاں اس سے پہلے جتنی مرضی کوشش کر لو، کسی کو نہ بننے دو، اور اگر وہ بن گیا ہے تو تم نے پھر اس بندے کی اطاعت نہیں کرنی، اس منصب اور اس سیٹ اور اس اعلیٰ عہدے کی اطاعت کرنی ہے، جس پہ جو بھی بیٹھے گا اس کی اطاعت تم پہ واجب ہو جائے گی۔ اگر وہی بندہ اس منصب سے نیچے اتر آئے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ مثال کے طور پہ، مذہبی طور پہ
مصلی رسول کی، ممبر رسول کی عزت، تکریم، تعظیم ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اب اس مصلی اور ممبر پہ جو بھی آتا ہے اس کی عزت کرنا آپ پہ واجب ہے، اس مصلی اور ممبر کی وجہ سے۔ اور اگر وہی بندہ ممبر اور مصلی کے عزت اور تکریم اور تعظیم کے خلاف کوئی بات کر دے جو اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور اگر وہی بندہ ممبر سے یا مصلی سے نیچے اتر آئے پھر آپ پہ اس کی اس انداز سے اطاعت واجب نہیں کہ جس انداز سے ممبر پہ اور مصلی پہ ہو کہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے رکوع، اپنی مرضی سے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر امام صاحب نماز کے علاوہ کہیں کہ چلو جی میں رکوع کرنے لگا ہوں، سارے میرے پیچھے رکوع کرو، گلی میں کہیں بھائی سارے پیچھے صفحہ بنا لو، اس وقت نہیں۔ کیوں؟ اس وقت وہ اس منصب پہ نہیں ہے۔ عزت اس مرتبے اور رتبے اور منصب کی ہے، اس پہ جو بھی آئے گا اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ قومی وحدت کے لیے، اتفاق اور اتحاد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ ہمیں تجوید فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ یہ ان حکمرانوں سے کہا تھا جو ان منصب پہ فائز ہو کر عوام کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے میرے دور کو دیکھنا ہے اور میرے خلفاء کے دور کو دیکھنا ہے، جیسے وہ عوام کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے، خیر خواہی کرتے رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے رہے ہیں، ایسے ہی تم حکمران بن جاؤ تو تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ عوام کو بھی لائن دی، حکمران کو بھی راستہ دیا۔ عوام کی ذمہ داری سماعت اور اطاعت کی ہے اور حکمران کی ذمہ داری ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور جب تک ان کے حقوق سارے ادا نہ ہو جائیں حکمران کی رات کو سکون کی نیند نہیں آنی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن سے فاقہ تھا، نماز پڑھاتے ہوئے ان کی آواز میں تھوڑی سی کمزوری آنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، ان کے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں تجارت چلتی تھی، اللہ نے بڑا دیا تھا، حضور پاک کی دعا تھی۔ انہوں نے محسوس کیا امیر المومنین کے آواز میں تھوڑی ارتعاش ہے، لرزش ہے، وہ جذبہ اور وہ ولولہ نظر نہیں آتا جو عمر ابن خطاب میں ہوتا ہے۔ تو ان کے بیٹے سے پوچھا کیا وجہ ہے، کوئی گھریلو پریشانی؟ ان کی پریشانی تو کوئی نہیں، کئی دن نہیں کئی ہفتوں سے رج کے روٹی نہیں کھائی، شہر میں قحط پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے گھر سے بہترین قسم کا پراٹھا تیار کیا، گھی لگا کے، روغن زیتون لگا کے، مزیدار قسم کی روٹی تیار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے گئے، امیر المومنین یہ تناول فرمائیں۔ حضرت عمر وہ سامنے روٹی دیکھ کے اتنی مزیدار، گرما گرم اور لذیذ، تو جناب منہ میں پانی آنا چاہیے تھا، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، منہ میں پانی آنے کی بجائے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہتے عبد الرحمن یہ بتاؤ کیا اس طرح کا کھانا مدینے کے ہر شہری کو نصیب ہے؟ کہنے لگے نہیں امیر المومنین، ابھی تو قافلہ نہیں آیا اور راشن کی قلت ہو گئی، یا قافلہ آئے گا تو فراوانی ہو جائے گی۔ فرمایا جب تک شہر کے ایک ایک شہری کو ایسا کھانا نہیں ملتا امیر المومنین پہ ایسا کھانا کھانا حرام ہے۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، یہ ہے خلفائے راشدین، جن کو اپنے بھی یاد کرتے ہیں، غیر بھی یاد کرتے ہیں۔
قومی وحدت کا ثبوت دیا۔ حکمران اپنی سیٹ سے عوام کی سطح پہ آ کر سوچے اور عوام عزت اور تکریم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے بجائے، عزت رولنے کے بجائے، ان پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے، ان کے عیب تلاش کرنے کے بجائے، ان کی کمیاں ڈھونڈنے کی بجائے، قوم کو، ملت کو اور مذہب کو اعلیٰ ترین ترجیحات دیتے ہوئے وہ انداز اپنائے کہ ملک بھی مضبوط ہو، قوم بھی مضبوط ہو، اور ہم پوری دنیا میں ایک ایسا نقشہ پیش کر سکیں کہ یہ دیکھنے میں بھی ایٹمی طاقت ہے اور ارادے اور قوت اور اتحاد اور اتفاق میں بھی ایٹمی طاقت ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ آؤ مصور پاکستان سے پوچھتے ہیں، آپ ہی بتا دیں۔ قائد پاکستان سے پوچھتے ہیں، آپ نے پاکستان بنایا، آپ بتائیں۔ تو قائد پاکستان نے کہا، بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا، علیہ رحم، اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ان بزرگوں پہ نازل ہوں جنہوں نے یہ پاکستان کا تحفہ ہمیں دیا۔ ہم آزادی کے ساتھ یہاں دین پہ، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا، مشکلات ہیں، یہ کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں، ان کو حل کرنا چاہیے اور حل کی طرف آنا چاہیے اور مل کے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا باری تعالیٰ ہمارے اوپر جو مشکلات ہیں ان کو ختم فرما کے ہمیں خوشحالیاں عطا فرما دے۔ امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قائد پاکستان نے کہا تھا، ہم ایک ایسی لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، کہ ہم یہاں اسلام کے اصول وضع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انگریز افسر نے پوچھا، جناب آپ یہ بتائیں، آپ پاکستان بنا رہے ہیں تو آپ کا منشور کیا ہے، دستور کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا دستور اور منشور آج سے 1400 سال پہلے بن چکا تھا، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے وہ پاکستان کا دستور اور اصول ہے۔ انہوں نے قرآن کو قانون کہا، قرآن کو دستور کہا۔ اب یہ اس کو نافذ کریں یا نہ کریں، یہ ان حکمرانوں کی کمزوری اور نااہلی اور ان کی غیر ذمہ داری ہے، انہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ قانون تو وضع ہو چکا ہے، اب اس کا نفاذ نہیں ہو رہا، عملی طور پہ معاہدہ نہیں ہو رہا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو کیا ہم ان کی بیعت توڑ دیں؟ کیا ہم ان کے خلاف بغاوت کر دیں؟ کیا ہم ان کے خلاف چڑھائی کر دیں؟ کیا ہم اداروں کی توڑ پھوڑ کر دیں؟ کیا ہم آگ لگا دیں؟ کیا ہم سٹرائک کر دیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس سے ملک کا بھی نقصان ہوگا، املاک کا بھی نقصان ہوگا، سیاسی استحکام کا بھی نقصان ہوگا، فرقہ واریت بھی پھیلے گی، دہشت گردی بھی پھیلے گی، بدعملی بھی پھیلے گی، کرائم سٹریٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور غیروں کو موقع ملے گا تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کا۔ فرمایا آپس کے اختلافات سے ان تنازعتم فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تذہب ریحکم، تمہارا روب جاتا رہے گا، اور جو کافر آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا اب پاؤں اٹھانے کے قابل ہو جائے گا۔ غیروں کو اگر اپنے سے دور رکھنا ہے تو اتحاد اور اتفاق، اتحاد اور اتفاق کی راہ کیا ہے؟ مصور پاکستان نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے آؤ محبت سے رہیں، نون لیگ والے بھی، کاف لیگ والے بھی، بلے والے بھی، گیند والے بھی، کتاب والے بھی، کاپی والے بھی، قلم والے بھی، پینسل والے بھی، تیر والے بھی، تروار والے بھی، شیر والے بھی،
چیتے والے بھی، جتنے بھی نشانات والے ہیں، سارے کے سارے حضور پاک کے امتی ہیں۔ آؤ اپنے نبی کی محبت پہ اکٹھے ہو جائیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے، تو ہم ہی تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، جنت کے محلات ہی تیرے ہیں۔ تصور دیا مصور پاکستان نے، مل بیٹھ کر قومی مسائل حل کرنے سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں، اور اگر ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنی شروع کر دی، نہ وہ 5 سال پورا کر سکے نہ یہ 5 سال پورے کر سکے، 5 سال تو گزر جاتے ہیں، 10-15 سال بھی گزر جاتے ہیں، یہ پورے کرنے اور نہ کرنے کا یہ جو چکر پاکستان میں چل رہا ہے، اللہ کرے یہ چکر چلانے والوں کو چکر آ جائے، جو بھی منتخب پارٹی اقتدار میں آئے، اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر کے قوم کو بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا، اب تمہاری مرضی ہے، ہمیں دوبارہ منتخب کر لو یا کسی اور کو کر لو، اور سارا کام پرامن طریقے سے کیا جائے، نہ پتھر مارا جائے، نہ پتا توڑا جائے، نہ کسی کی ٹانگ توڑی جائے، نہ فائرنگ کی جائے، نہ ڈنڈا اٹھایا جائے، نہ سر پھاڑا جائے، پیار محبت سے جائے، ووٹ کاسٹ کر کے آ جائے، اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ لوگ ووٹ پاس کرنے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں جان کا خطرہ ہوتا، استغفر اللہ، کیسا پاکستان وجود میں آ چکا۔ جس پاکستان کا تصور اقبال نے دیکھا تھا وہ کون سا تھا؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو دکھلا دے، یہ رونا میرا رونا اوروں کو رلا دے، اس وادی فینا کے ہر ذرے کو چمکا دے، اس وادی سینا کے ہر ذرے کو چمکا دے، وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت میں نہ دے، تاثیر کا سائل ہو تاثیر کا سائل ہو، جولی اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے اقبال دعا کرنے لگے، تاثیر کا سائل ہو محتاج کو داتا دے، یا رب تعالیٰ تو مشکل کشا حاجت روا، ہر کام پہ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہمارے ان مسلمان مفلوق الحال لوگوں کے حالات بدل کے ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ پاکستان اور مدینہ منورہ
हम माना है, जो माना मदीना मुनव्वरा का है वही माना पाकिस्तान का है। मदीना मुनव्वरा ऐसा शहर जो है ही नूरानी शहर है। मदीना तैयबा ऐसा शहर जो पाक लोगों का शहर है, और जहाँ पे पाक लोग रहेंगे पाकीज़ा कवानीन बनाए जाएंगे, और पाकीज़ा कवानीन पे पाकीज़ा तौर पे अमल होगा। और जब पाकिस्तान का नाम मार्द वजूद में आया तो इसका नाम भी ये था पाकिस्तान। स्तान मैंने रहा हिंदुस्तान जहाँ हिंदू रहते हैं, इंग्लिस्तान जहाँ इंग्लिश रहते हैं। पाकिस्तान ये नहीं कहा कि यहाँ मुसलमानिस्तान, ये नहीं कहा सिंधस्तान, बलोचिस्तान, ये नहीं कहा ये पेशावरिस्तान, ये पंजाबिस्तान। पाकिस्तान हमारे सारे सूबों और शहरों में जितने भी मुसलमान रहते हैं ये पाक हैं, और पूरा मुल्क पाक है। इस पाक मुल्क में निज़ाम नाफज होगा तो पाक कुरान का होगा, पाक नबी सुल्तान का होगा। ये अहद किया था। उस अहद को अगर हुक्मरान निभाते हैं तो अल्लाह ताला से अजर पाएंगे और लाइफ टाइम हुक्मरान रहेंगे। और अगर वो सुस्ती और काहली करते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, तो हमें क्या हुक्म है? हमें ये हुक्म है कि तुम इख्तलाफ रख सकते हो। इख्तलाफ राय का होना कोई मुश्किल नहीं है, इख्तलाफ रख सकते हो, लेकिन इंतशार पैदा नहीं कर सकते। इंतशार पैदा करने से मुल्क कमज़ोर होगा, इंतशार पैदा करने से कौमें कमज़ोर होती हैं, तरक्की का पहिया रुक जाता है, और जो काम तरक्की के हो रहे होते हैं वो रोल बैक ब्लॉक हो जाते हैं। उसमें सिर्फ एक कौम एक पार्टी का नुकसान नहीं होता, पूरे मुल्क का नुकसान होता। अजीब सियासतदान है, अल्लाह इन्हें हदायत अता फरमाए, लेकिन अपनी जात से बाहर निकलते ही नहीं। जब ये इक़्तिदार में होते हैं उस वक़्त ये कहते हैं कि अब हम मुल्क को सोने और चांदी का बना देंगे। भाई बना के वो बना दो, हम तो चाहते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार से नीचे उतर आते हैं फिर उसी मुल्क को आग लगाने के दर पे हो जाते हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, सीटों पे बैठे होते हैं, तो इनसे बड़ा ताकतवर और जनाब कुव्वत वाला कोई नहीं होता, और मुल्क का हमदर्द को नहीं, ऐसी तकरीरें करते हैं। और जब उसी पार्लियामेंट से बाहर आ जाते हैं फिर पार्लियामेंट को आग लगा के जलाने की धमकियां देते हैं। जब उन सीटों पे बैठे होते हैं फिर सीटें बड़ी मज़ेदार होती हैं, और जब सीटों से नीचे उतर आए फिर उन्हीं सीटों की टांगे तोड़ने की कोशिश करते हैं। इंसान बदलते रहते हैं, मनसब नहीं बदलते। तुमने इज्जत इंसानों की नहीं करनी है, उस मनसब और उस कुव्वत और कौमी वहदत की करनी है। उस पे जो भी आ जाए उसकी इज्जत और तकरीम और इताअत करना हर पाकिस्तान पे वाजिब है। मैं यहाँ मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, अपनी मिसाल दूँ, मुसल्ला रसूल पे हूँ। जब तक मैं यहाँ रहूँ और मुझे ये मिंबर मुसल्ला बड़ा अच्छा लगे, मुझे ये इंतज़ामिया वाले छुट्टी करा दें या मैं अपना टाइम पूरा करके चला जाऊं, तो मैं क्या इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दूंगा? मुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। अगर तुम वजारत पे हो, अगर तुम सदारत पे हो, अगर तुम किसी मनसब पे हो, अगर तुम किसी ओहदे पे हो, अगर तुम किसी कुर्सी पे हो, अगर तुम किसी अफसर जगह पे हो, उस वक्त तो तुम्हें ये सीटें बड़ी अच्छी लगती हैं। जब नीचे उतर आओ तो उन्हीं को गालियां देना शुरू कर देते हो। तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता जो मुल्क के खिलाफ, वतन के खिलाफ, मज़हब के खिलाफ, कौम और दीन के खिलाफ बोलता है। सीट मिले या ना मिले, हम अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जितना मर्जी लीडर हमें गुमराह कर लें,
جتنے مرضی ہمیں جناب اشتعال دلائیں، جتنا مرضی ہمیں ہیپناٹائز کر لیں، جتنا مرضی ہمیں وہ جذبات کو ابھار کے کسی کے خلاف بولنے پہ یا ہاتھ اٹھانے پہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اور رسول پاک کے قانون پہ رہنا ہے۔ کسی مسلمان کے جان پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کے مال پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور جو کسی مسلمان کے جان اور مال پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا اس کا اسلام ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مشکات شریف میں عام حالات کے لیے بھی ہے، اور خاص طر اس وقت جب قومی معاملات ہوتے ہیں، اس وقت بھی تم نے دیکھنا ہے میری ہوائی فائرنگ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ جیتنے والوں کو جشن نہیں منانا چاہیے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہارنے والوں کو دھاندلی کا شور مچا کے احتجاج کر کے قومی سڑکیں بلاک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ تم اقتدار پہ ہو تب بھی ہم قوم کے ساتھ، ہم اقتدار پہ آئے تب بھی قوم کے ساتھ مل کے اس پاکستان قوم کو، وطن کو دنیا میں غالب کریں گے۔ ہم اگر اکٹھے ہو کر، ایک ہو کر، ایک رسی میں پرو کر مل کے وطن کو لے کے آگے بڑھیں گے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کی مدد نازل ہوگی، پاکستان ترقی کرتا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ سعودی عرب کی مثال لے لیں، عرب امارات کی مثال لے لیں، وہاں پہ پارٹیاں ہی پارٹیاں تھیں، فرقہ واریت ہی فرقہ واریت تھی، مذہبی جھگڑے اپنی جگہ، سیاسی جھگڑے اپنی جگہ تھے، اور وہ اتنے غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے تھے کہ ہندوستان سے جو حاجی جاتے ان سے مانگ مانگ کے گزارا کرتے تھے۔ جب انہوں نے ایک قوم اور ایک وحدت، ایک ملت ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے، کسی نے اپنے نظریات کو چھوڑا، کسی نے اپنے انا کی نفی کی، کسی نے اپنے تکبر اور غرور کو توڑا، اور ایک امیر کی اطاعت میں جب وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سونے کے پہاڑ دے دیے ہیں، تیل کے دریا بہا دیے ہیں۔ انہوں نے کسی کو تو بادشاہ مانا تھا، اور جس کو تسلیم کر لیا اس کی اطاعت بھی کی ہے، حتیٰ کہ مکہ شریف، بیت اللہ شریف، مدینہ شریف میں مذہبی اختلاف کا یہ عالم تھا، 4 5 مسلح ہوتے، الگ الگ امام، الگ الگ فرقے، الگ الگ ٹولیاں ہیں، انہوں نے ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا۔ آج دیکھ لو حرم شریف میں، بیت اللہ شریف میں، مدینہ شریف میں ایک امام کے پیچھے لاکھوں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا وحدت کا، ملت کا، ایک اتحاد کا ثبوت ہے۔ اگر آج بھی 4 5 8 مسلح ہوتے تو کیا یہی عالم ہوتا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا؟ ہم نے لہدہ مسلح بنایا ہوتا، انہوں نے لہدہ بنایا ہوتا، انہوں نے لہدہ بنایا ہوتا۔ دل سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دل سے آمین کہیں، اللہ کرے پاکستان میں بھی ہم سب لوگ فرقہ واریت ختم کر کے ایک وقت میں سارے ایک اذان ہو اور ایک ہی وقت میں سارے اکٹھے نماز ادا کریں۔ زور کا ٹائم ہو گیا، اب سعودی عرب میں، دبئی میں، عرب امارات میں ایک ٹائم میں اذان ہوتی ہے، سارے اس ٹائم نماز پڑھ لیتے ہیں، سارے ہی نمازی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو ووٹ نہیں دیتے،
ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، او خدا را سارے ہی مسلمان ہیں۔ جب تک یاد رکھیں، جب تک کسی فرقے کو ملک کی عدالت کافر قرار نہ دے اس وقت آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ مسلمان ہے، اسے مسلمان تسلیم کرو، اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز ہے۔ ہاں آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ذہن کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں، لیکن اس سے بھی بڑا اتحاد، پتہ نہیں آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کو بتائے دیتا ہوں، اس سے بھی بڑا اتحاد وہ کیا ہے کہ کم از کم ہم جو عوام الناس ہیں، حکمران اتحاد کریں یا نہ کریں، عوام تو متحد ہو جائیں، ایک امام کے پیچھے متحد ہو جائیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، مسجد کا جو امام ہے جیسے نماز وہ پڑھا رہا ہے ویسے نماز سارے اس انداز سے پڑھیں، ایک مسجد میں ایک وقت میں اتحاد ہو جائے گا۔ دوسری مسجد میں جائیں، جس طرح وہ امام کر رہا ہے اس طرح کر لیں، اس مسجد میں اتحاد ہو جائے گا۔ ایک مسجد کے ایک نمازی اتحاد نہیں کر رہے تو ملک میں اتحاد کیسے ہوگا؟ خدا را ضدیں چھوڑ دیں، رفع الیدین کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے، نہ کر کے بھی ہو جاتی ہے، آمین اونچی کہنے سے بھی ہو جاتی ہے، آہستہ کہنے سے بھی ہو جاتی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی ہو جاتی ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی ہو جاتی ہے۔ جس امام کے پیچھے ہیں کم از کم اس کی امام کی تو اتباع لازمی کر لیں۔ رکوع سجدے میں اس کی کر رہے ہیں، ہاتھ باندھنے میں نہیں کر رہے۔ وہ رفع یدین کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ وہ رفع یدین نہیں کرتا، آپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ آمین آہستہ کہتا ہے، آپ اونچی کیوں کہتے ہو؟ اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے پیچھے چلو۔ ایک مسجد میں اتفاق ہو، ایک مسجد میں اتحاد ہو، اس کا نمونہ پورے ملک میں دکھایا جائے، ہر مسجد میں اتحاد ہو، سارے مذہبی لوگ متحد ہوں، سیاسی لوگوں کو مجبور کریں، ہم متحد ہیں، ہم ایک امام کے پیچھے کٹے ہیں، تم ایک حکمران کے پیچھے کٹے ہو، مذہبی اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، سیاسی اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں جی یہ میرا مشورہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں جی شاہ جی، سر جی تو ہی ماشاءاللہ سمجھدار سیاسی بندے ہو، یہ باؤ جی بیٹھے ہیں، بھائی صاحب میں سب سے پوچھ رہا ہوں، اگر اختلاف ہے تو مجھے بتائیں، ابھی بتا دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ